السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کس نے حدیث پڑھی ہے؟ الحمدللہ. باقی لوگوں کی یادداشت کا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بتائے گا کیوں نہیں پڑھ سکی؟ کتنے منٹ لگے تھے جنہوں نے پڑھی تھی؟ 5. کچھ لوگوں کے پاس 5 منٹ نہیں ہے. کوئی وجہ بتائے مجھے جس نے نہیں پڑھی. جی آپ بتائیے. بخار تھا. بخاری تو بخار کو ٹھیک کر دیتی ہے. آپ پڑھتی تو صحیح, آپ کی طبیعت اچھی ہو جاتی. آپ بتائیے. ٹائم مینج نہیں ہو. ارادہ پورا تھا لیکن ٹائم مینج نہیں ہوا. آج گھر جا کے تو کسی ایسی جگہ کتاب کھول کے تکیے کے اوپر رکھ دیں تاکہ آپ سو نہ سکیں جب تک کہ اس کو پڑھ نہ لیں. ٹھیک ہے. اپنی مختلف کمزوریوں پر انسان مختلف طریقوں سے قابو پا سکتا ہے. ایسے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں کہ جس سے ہم بس اپنے آپ سے کام کروا لیں, کیونکہ کچھ چیزیں جو بہت فائدے کی ہوتے ہیں صرف ہماری غفلت سستی کی وجہ سے رہ جاتی ہیں اور پھر رہ ہی جاتی ہیں. کل پھر پوچھوں گی, سب پڑھ کے آئیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی یہ تو بہت ہی اچھا ہے. یہ کہتے ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وین میں پڑھ لیں گے. اب یہ کہ وین میں 5-7 لوگ تو ہوں گے ہی, تو 5-7-8 حدیثیں ہم پڑھتے ہیں, ایک حدیث سب پڑھ لیں, بات ہی ختم, ادھر ہی پورا ہو جائے گا. کیونکہ پڑھ کر ہی آئے گا, پڑھنے سے ہی پڑھ سکیں گے, پڑھے بغیر پڑھنا نہیں آئے گا. اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, الحمدللہ. گڈ, شاباش. چلیں کوئی کام تو کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. حدیث نمبر 508. قال اللیث حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال ان ابا الاسود اخبره عروة عن عائشة رضی اللہ عنها عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں, الملائکۃ تتحدث فی العنان والعنان الغمام بالامر یکون فی الارض فتسمع الشیاطین الکلمۃ فتقرها فی اذن الکاہن کما تقر القارورۃ فیزیدون معها 100 کذبۃ. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الملائکۃ فرشتے, تتحدث باتیں کرتے ہیں, فی العنان بادل میں, والعنان الغمام اور عنان بادل کو کہا جاتا ہے. اور بات یوں ہوگی, تتحدث فی العنان بالامر یکون فی الارض, باتیں کرتے ہیں بادلوں میں یا بادل میں اس کام کے بارے میں, بالامر اس معاملے یا کام کے بارے میں, یکون جو ہوگا, فی الارض زمین میں, یعنی زمین میں ہونے والے جو کام ہیں ان کے بارے میں فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں. فتسمعوا یعنی کام ہونے سے پہلے جو حکم ان کو اللہ کی طرف سے ملا ہوتا ہے مختلف امور کے بارے میں, اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. فتسمعوا تو سن لیتے ہیں, الشیاطین شیاطین, الکلمۃ کوئی بات, فتقرها تو ڈال دیتے ہیں اس کو, فی اذن الکاہن کاہن یا نجومی کے کان میں, یعنی وہ بات جو انہوں نے فرشتوں سے سنی ہوتی ہے وہی بات نجومی کے کان میں آ کے کر دیتے ہیں. جیسے سرگوشی کی جاتی ہے نا, منہ کان کے ساتھ لگا کے بات کی جاتی ہے, تو اس طرح بات کرتے ہیں. کما جیسا کہ, تقر القارورۃ, تقر ڈالا جاتا ہے, القارورۃ شیشے کی بوتل میں, یعنی کہ جیسے شیشے کی بوتل میں ایک بوتل یا گلاس سے کوئی چیز اس کے اندر انڈیلی جاتی ہے اس کے منہ کے پاس لا کے, تو بالکل اسی طرح وہ شیاطین جو ہیں وہ کان کے پاس آ کے کان میں ڈال دیتے ہیں بات جو انہوں نے اوپر سنی ہوتی ہے. فیزیدون تو وہ زیادہ کرتے ہیں, اضافہ کرتے ہیں. کون؟ کاہن نجومی. معہا اس کے ساتھ, 100 کذبۃ 100 جھوٹ. نجومی اپنے پاس سے
100 جھوٹ ملا کے وہ بات آگے بیان کرتے ہیں، یہ مراد ہے. اسی لیے ہمیں کاہنوں کے پاس جانے سے روکا گیا ہے، نجومیوں کے پاس جانا نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے کہ ہاں یہ بالکل سچ کہتا ہے. بعض لوگ اگر بیمار ہو جائیں یا ان پہ کوئی جادو وغیرہ کے اثرات ہوں تو وہ بھی ایسے نجومیوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے جا کر پھر کیا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میرے پہ جادو کس نے کیا. اور پھر جب وہ بتاتے ہیں تو اس کو بالکل ایسے مان لیتے ہیں جیسے کسی پیغمبر کا قول ہو. تو اس کی باتوں کی تصدیق کرے، مان جائے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا. یعنی یہ چیز انتہائی خطرناک ہے، نقصان دہ ہے. نجومیوں کے پاس جانے سے انسان کی عبادت بھی ضائع ہو جاتی ہے، کیا کرایا پانی میں بہہ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. 40 راتوں سے مراد یہ نہیں کہ مغرب و عشاء یا فجر کی نماز، بلکہ رات سے مراد دن ہوتا ہے. جیسے ہم عام گفتگو میں دن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عربی میں دن کے لیے، ڈے کے لیے رات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ابو درداء سے مرفوع روایت ہے کہ جس شخص نے کہانت کی، یعنی ایک تو ہے کہ نجومی کے پاس جانا اور ایک یہ کہ نجومی بن بیٹھنا، تو جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کہانت کی گئی یا جو بدشگونی لیتے ہوئے سفر سے واپس آ گیا وہ اعلیٰ درجات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، وہ اعلیٰ درجوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی کسی خبر پر نہ یقین کرنا چاہیے، نہ پوچھوانا چاہیے، نہ خود جا کے پوچھنا چاہیے اور نہ ہی ان باتوں پر توجہ دینی چاہیے. یہ ایمان کو ضائع کرنے والی چیزیں. جی کوئی سیانہ کہتا ہے، کوئی عامل بابا کہتا ہے، کوئی نجومی کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی ساحر بھی کہتا ہوگا. جی ہاں، جن کاہنوں کے کنٹرول میں ایسے جن ہوتے ہیں یا ایسے شیاطین ہوتے ہیں وہی تو اس طرح کی خبریں بتاتے ہیں اور اسی سے تو ان کا کاروبار چمکتا ہے. حدثنا عاصم بن علی حدثنا ابن ابی ذئب عن سعید المقبوری عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التثاؤب من الشیطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قالها ضحك الشيطان. عاصم بن علی سے امام بخاری نے روایت کیا ہے. عاصم بن علی جو تھے یہ حافظ تھے، یعنی حدیث کے حافظ تھے، صدوق تھے، بہت سچ بولنے والے اور شعبہ کے شاگردوں میں سے تھے. عبداللہ بن احمد سے مروی ہے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ یہ صحیح حدیث والے تھے، کم غلطیاں کرتے تھے. ابو حسین بن منادی نے کہا کہ بغداد میں ان کی مجلس میں، ابو حسین بن منادی کہتے ہیں کہ بغداد میں ان کی مجلس میں 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کی موجودگی کا اندازہ لگایا جاتا تھا. 1,00,000 سے زیادہ لوگ بیک وقت ان کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور ان لوگوں کو ہارون الدیق اور ہارون مکحلہ، یہ 2 نام ہیں، وہ املا کرواتے تھے، یعنی مستملی ہوتے تھے. طریقہ یہ ہوتا تھا، اس دور میں مائک کے لاؤڈ سپیکر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو استاد بولتا تھا. استاد سے اتنے فاصلے پر ایک شخص ہوتا تھا جو اس کی بات سن لیتا، پھر اس کو وہ آگے دہراتا، آگے جہاں تک اس کی آواز جاتی وہاں ایک اور شخص کھڑا ہوتا، وہ اس سے بات لے کے پھر آگے دہراتا، پھر آگے، اس طرح لاکھوں لوگوں تک بیک وقت بات پہنچتی تھی. جیسے آج کل بعض لوگ جیسے عربی میں اسپیچ کرتے ہیں تو اردو میں کوئی ان کی ٹرانسلیشن کرتا ہے تو وہ بولتے ہیں اور پھر اتنی دیر میں ان کی بات کی ٹرانسلیشن کر کے آگے ریپیٹ کی جاتی، پھر دوسروں تک پہنچائی جاتی. عمر بن حفص سدوسی کہتے ہیں کہ ہم نے عاصم بن علی سے سنا کہ معتصم نے جامع رصافہ کے باغ کے کھلے میدان میں ایک ایسے آدمی کو بھیجا جو ان کی مجلس میں حاضرین کا اندازہ لگائے کہ کتنے لوگ حاضر ہیں. عاصم چھت پر بیٹھتے کیونکہ سب ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی اسٹیج کی بجائے اوپر، اور لوگ میدان میں رش کی وجہ سے منتشر ہو کر بیٹھتے تھے. حتیٰ کہ ایک دن میں نے ان سے سنا وہ کہہ رہے تھے
ہمیں لیث بن سعد نے بیان کیا اور ان کو لوٹانے کو کہا جاتا. کس نے بیان کیا؟ انہوں نے 14 دفعہ اس بات کو دہرایا، 14 دفعہ، کیونکہ لوگ بعض اوقات سن نہیں پاتے تھے. تو آپ خود سوچئے کہ ایک حدیث پڑھانا بھی کتنا مشکل کام ہوتا تھا. اب آئے ہوئے لوگوں کو بھگایا تو نہیں جا سکتا تھا کہ میں تو بس اتنے لوگوں کو پڑھاؤں گا جن تک میری آواز جائے گی. تو اس مشقت کا بھی اندازہ کیجئے جو پچھلے زمانے کے لوگ حدیث کو سیکھنے کے لیے اٹھاتے رہے، لیکن ان کا شوق کس قدر تھا اور کتنے زیادہ لوگوں کو اس بات کا شوق ہوتا تھا کہ وہ علم کی مجلسوں میں حاضر ہوں. ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ایسی مجالس میں حاضر ہوتے تھے. نہ صرف یہ کہ طالب علم بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شہر کے رؤساء، حکام، قاضی، جرنیل، مختلف طرح کے لوگ جو تھے، جب وہ کسی شیخ کی آمد کا سنتے یا کہیں انہیں جانے کا موقع ملتا تو وہ جا کر حدیث کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے. کچھ لوگ تو محض صرف برکت ہی کے لیے چلے جایا کرتے تھے اور کچھ باقاعدہ لکھا کرتے تھے، سیکھتے تھے اور پھر اس کو آگے روایت بھی کرتے تھے. ہارون مستملی ایک ٹیڑھی کھجور پر سوار ہو جاتے، یعنی جو ان سے بات سن کے آگے پہنچاتے وہ بھی ذرا اوپر چڑھ جاتے اور اس پر بیٹھ کر لکھواتے تھے. معتصم کو بات پہنچی کہ یہاں لوگ بہت زیادہ ہیں تو اس نے حکم دیا کہ ان کا اندازہ لگاؤ. تو انہوں نے بکریوں کے چرواہوں کو بھیجا. انہوں نے 1,20,000 کا اندازہ لگایا کہ ایک مجلس میں اتنے لوگ حاضر ہیں. احمد بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ میرے پاس خواب میں کوئی آنے والا آیا اور اس نے مجھ سے کہا تم عاصم بن علی کی مجلس کو لازم کر لو، اہل کفر کو یہ بہت غصہ دلوانے والی ہے. وہ کیوں؟ تعداد کی وجہ سے. یس تو یہ ہے عاصم بن علی، یاد رہے گا نا نام، عاصم بن علی، جن کی مجلس میں 1,00,000 اور 1,20,000 تک لوگ جو تھے بیک وقت شریک ہوا کرتے تھے. حدیث جو روایت کی ہے یہ ابو ہریرہ نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التثاؤب جمائی لینا من الشیطان، شیطان کی طرف سے ہے. فاذا تثاءب احدکم، پھر تم میں سے جب کوئی جمائی لے فلیردہ ما استطاع، تو چاہیے کہ لوٹا دے اس کو، روکے اس کو جتنی اس میں استطاعت ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے. فإن أحدكم، کیونکہ تم میں سے ایک اذا قال، جب کہتا ہے یعنی اپنے منہ سے آواز نکالتا ہے، ہاں کی یعنی جمائی کے وقت جو آواز نکلتی ہے، ضحک الشیطان، شیطان ہنستا ہے، میں اس کے منہ میں اب داخل ہو سکتا ہوں. تو جمائی ہر ایک کو آتی ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، منہ کھولنا نہیں چاہیے، اور پھر اگر کھلنے سے رکے نا تو آگے ہاتھ رکھ لیا جائے اور کسی صورت میں آواز نہ نکالی جائے کیونکہ اس آواز سے شیطان ہنستا ہے. اچھا بعض اوقات بہت منہ کھول کے جو لوگ جمائی لیتے ہیں تو کسی نے مجھے بتایا کہ ان کا یہ جبڑا لاک بھی ہو گیا تھا، یعنی منہ اتنا کھل گیا کہ واپس پھر بند نہیں ہو رہا تھا، جو کہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھا. تو ہمارے دین کی ہر تعلیم میں بہت بڑی حکمت ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمائی ناپسندیدہ ہے، یعنی اگر کسی کو چھینک آتی ہے اور اس پہ الحمدللہ کہتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن جمائی لینے کو پسند نہیں کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر روکے، کیونکہ ایسا نہ کرنے پر شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے. پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اسے روکے. بعض اوقات انسان بالکل بےحال ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی کوشش کرے کہ کچھ منہ میں ڈال لے، کچھ کھا لے، منہ پہ پانی ڈال لے، اٹھ جائے، اب جگہ بدل لے، لیکن جمائیاں نہ لیتا رہے. اور خاص طور پر مجلس میں، کیونکہ اس کا ایک وائرل ایفیکٹ ہوتا ہے، ایک لیتا ہے تو دوسرے کو بھی شروع ہو جاتی ہے اور پھر سبھی کے اوپر وہ شیطان آ جاتا ہے. اور اسی طرح نماز میں اگر آئے تو اس وقت بھی انسان کو جتنا اس کے بس میں ہو اسے روکنا چاہیے، اپنے آپ کو اس کے آگے بے بس نہیں کر دینا چاہیے. حدثنا زکریا ابن یحییٰ حدثنا ابو اسامہ قال ہشام اخبرنا عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لما كان يوم احد هزم المشركون فصاح ابلیس ای عباد اللہ اخراکم فرجعت اولاہم فاجتلدت هي واخراهم فنظر حذیفة فاذا هو بابیہ الیمان فقال اے عباد اللہ ابی ابی فواللہ ما احتجزوا حتى قتلوه فقال حذیفة غفر اللہ لکم قال عروة فما زالت في حذیفة بقیة خیر حتى لحق باللہ. زکریا بن یحییٰ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ان کی کنیت ابو السکین تھی، کوفی ہیں اور بغداد میں یہ اترے اور تبع تابعین سے انہوں نے 10
کبار تبع تابعین سے انہوں نے احادیث لی. 251 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور بخاری نے ان سے احادیث روایت کی ہیں. اور اس حدیث میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، لما کان یوم احد، یوم احد کے دن یعنی جنگ احد کے دن، ہزم المشرکون، مشرکین شکست کھا گئے، پلٹ گئے. فصاح ابلیس، تو ابلیس چلایا، ابلیس چیخا، بولا، اے عباد اللہ، او اللہ کے بندو، اخراکم، تمہارا پچھلا یعنی تمہارے پیچھے، یعنی پیچھے دیکھو، اپنے پیچھے والوں سے بچو. فرجعت اولاہم، تو لوٹا پلٹا، اولاہم ان کا اگلا. اب آگے والوں کو کیا کہا؟ پیچھے دیکھو، اور پیچھے والے جو وہ آگے، تو کیا ہوا؟ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئی. یعنی مسلمان ہی آپس میں ایک طرح سے جھگڑ پڑے، کیونکہ مسلمانوں نے پیچھے والوں کو کیا سمجھا کہ شاید یہ کفار ہیں. اخراکم، پیچھے پیچھے دیکھو، پیچھے کیا ہو رہا ہے، یہ معنی بنتا ہے. تو وہ سمجھے کہ کفار پیچھے سے آ گئے. فرجعت اولاہم، تو اگلے جو تھے وہ پیچھے پلٹے، آگے والے پیچھے کو لوٹ گئے. فاجتلدت ہی واخراہم، تو آپس میں بھیڑ گئے، آپس میں گتھم گتھا ہو گئے وہ اور ان کے پچھلے. فاجتلدت کا لفظ جو ہے نا، یہ جلد سے ہے، یعنی ایسی مار مارنا جس سے جلد اکھڑ جائے، یعنی سخت لڑائی کی، آپس میں شدید قسم کی لڑائی یا مار پٹائی ہوئی. فنظر حذیفہ، تو حذیفہ نے دیکھا رضی اللہ عنہ نے، فاذا ہوا بابیہ الیمان، کہ وہ اپنے باپ یمان کی طرف، یعنی اپنے باپ یمان کی طرف انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ان کے اوپر جا پڑے ہیں. فقال اے عباد اللہ، کہنے لگے اے اللہ کے بندو، ابھی ابھی، یہ میرے باپ ہیں، میرے باپ ہیں. فواللہ، پس اللہ کی قسم، محتجزوا، نہ وہ رکے، وہ رکے ہی نہیں، منع ہی نہیں ہوئے. حتی قتلوہ، یہاں تک کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا. فقال حذیفہ، تو اس موقع پر حذیفہ نے کہا، غفر اللہ لکم، اللہ تم کو معاف کر دے. سبحان اللہ. دیکھیے صحابہ کا اخلاق، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے ان کو قتل کر دیا ہے، لیکن سچویشن بھی سمجھ رہے ہیں کہ کیوں قتل کیا ہے. یہ اس گڑبڑ کی وجہ سے ہوا ہے، اس گتھم گتھا ہونے کی وجہ سے کہ جس میں یہ پہچان ہی نہیں رہی کہ کون کس کی طرف سے ہے اور کون مسلمان ہے اور کون نہیں. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، قال عروہ کہتے ہیں، فما زالت فی حذیفہ بقیۃ، تو جب تک حذیفہ باقی رہے، بقیہ ہوتا ہے ما بقیہ من الشیء، کسی چیز کا باقی حصہ، یعنی کسی چیز میں سے جو باقی رہ جائے، یعنی جتنی بھی ان کی عمر باقی تھی، یہ مراد اس سے کیا ہے، جب تک وہ زندہ رہے، خیر کی بات کہتے رہے، حتی لحق باللہ، یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے. یعنی مرتے دم تک اپنے باپ کے مارنے والوں کی بخشش کی دعا کرتے رہے، ان کے حق میں کلمہ خیر کہتے رہے. یہ ہے صحابہ. کہاں وہ اور کہاں ہمارے اخلاق. اگر کسی سے ہمارے بارے میں، کسی ہمارے پیارے کے بارے میں کوئی کمی بیشی، کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو ہم اپنے دل سے نہیں جانے دیتے اس بات کو. اس نے میری ماں کو یوں کہا تھا، فلاں نے ایسا کیا تھا. خصوصاً قریبی رشتے داروں میں، خاندانوں میں، کبھی بڑوں میں آپس میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، کبھی دادی آپ کی والدہ کو کچھ کہہ دیتی ہیں یا کسی بھی رشتے میں، تو وہ باتیں دلوں میں ہم رکھ لیتے ہیں. اور ہم اگر کسی کے بارے میں بھی یہ سوچیں نا کہ کسی کا کوئی عمل ایسا کیوں ہوا، یعنی کسی نے غصہ کیا تو صرف یہ نہ سوچے کہ اس نے غصہ کیا بہت برا ہے، غصہ کرتا ہے، نہیں، سوچے اس کو غصہ کیوں آتا ہے. کسی کا موڈ آف ہے تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ موڈ آف ہے، یہ دیکھیں کہ کیوں ہے، کس چیز کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. کوئی بہت چیختا چلاتا ہے تو معلوم کرے وجہ، کیونکہ جب تک کسی بیماری کی وجہ معلوم نہیں ہوگی اس وقت تک اس کا علاج نہیں ہو سکتا. اس وقت تک کسی بھی غلط کام کے کرنے والے کی آپ اصلاح نہیں کر سکتے، اس کی خیر خواہی نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے. احسان کا بھی بہت بڑا درجہ ہے. تو حدیث تو اس کانٹیکس میں آئی ہے کہ شیطان کا ذکر ہے اس میں، کہ شیطان ایسے مواقع پر انسانی آواز میں بولتا بھی ہے. یعنی شیطان کی کارستانیاں کیا کیا ہیں کہ بعض اوقات وہ بولتا ہے، اس کی آواز بھی ہوتی ہے اور انسانوں کو وہ آواز سنائی بھی دیتی ہے، اور بعض اوقات کسی خاص انسان کی شکل میں بھی آ جاتا ہے. جیسے جنگ بدر کے موقع پر مشرکین کے پاس کس کی شکل میں آیا تھا؟ جی، سراقہ کی صورت میں.
اور ان کو بھی دھوکہ دیا. تو اصل میں تو یہ دھوکہ تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو حذیفہ کو ان کے باپ کی دیت دلانے لگے, لیکن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی معاف کر دی. نہ صرف یہ کہ معاف کیا بلکہ الٹا دعائیں بھی دیتے تھے. حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابو الاحوص عن اشعث عن ابيه عن مسروق قال قالت عائشة رضی اللہ عنہا سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة احدكم. حسن بن ربیع کا تعارف پیچھے گزر چکا ہے اور اس حدیث کو روایت کرتی ہیں حضرت عائشہ. وہ کہتی ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, عن التفات الرجل, انسان کے التفات کے بارے میں. التفات ہوتا ہے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا, یعنی ملتفت ہونا, متوجہ ہونا, نے اصل کام چھوڑ کے کسی اور طرف دھیان کرنا. فی الصلاۃ, نماز میں. فقال, تو آپ نے فرمایا, هو اختلاس, وہ شیطان کی اچک ہے. یختلس الشیطان, جسے شیطان اچکتا ہے. اختلاس کا لفظی معنی ہوتا ہے اچک لینا. من صلاۃ احدکم, تم میں سے کسی کی نماز سے, یعنی تم میں سے کسی ایک کی نماز کا ایک حصہ شیطان بیچ میں سے چرا لیتا ہے, اچک لیتا ہے, لے جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بہترین نماز وہی ہوتی ہے جو دھیان سے پڑھی جائے. نماز میں دھیان ہو, نماز میں توجہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ نماز میں توجہ کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور عبادات میں سے سب سے بہترین عبادت نماز ہے. یہ واحد عبادت ہے کہ جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے. اب اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور پھر توجہ سے نہیں پڑھتا, خشوع سے نہیں پڑھتا, تو بظاہر تو دیکھنے میں وہ نماز پڑھا ہے, لیکن شیطان وہاں بھی اپنا کام کر رہا ہے, اپنا حصہ نکال رہا ہے, اور وہ بار بار اس کا دھیان بانٹ رہا ہے. کل بھی ہم نے شیطان کے وسوسوں کے بارے میں پڑھا, اور یہاں پر بھی یہ کہ شیطان نماز میں سے ایک حصہ لے لیتا ہے, یعنی اس کا اجر و ثواب پھر انسان کو نہیں ملتا. اختلاس کے لفظ کو آپ نے سمجھنا تو کبے کی مثال سمجھے کہ اگر بچے کے ہاتھ میں کوئی روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا نا, تو کیا کرتا ہے کہ اچانک سے آ کے جھپٹ کے چھین کے چلا جاتا ہے. تو کوئی شخص لوگوں کے بیچ میں آ کے اچانک سے کوئی چیز لے کے بھاگ نکلے تو یہ اختلاس ہوتا ہے. یعنی چوری یا اس کی ایک قسم ہوتی ہے, لیکن اس میں تیزی بھی ہوتی ہے اور چھینا جھپٹی بھی ہوتی ہے. تو نماز میں انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اور شیطان گھات لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں اس کا دھیان کس طرح بانٹوں, کیسے خراب کروں, اور اس کو اس کے اجر سے کیسے محروم کروں. یہ ہوتا ہے شیطان کا وار, یہ ہوتی ہے اس کی پلاننگ. تو جب بھی شیطان موقع غنیمت پاتا ہے, انسان ذرا بھی ڈھیلا ہوتا ہے, تو وہ خشوع خضوع کی حالت اس سے چھین لیتا ہے. اس لیے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے, بے شک اللہ نے تمہیں نماز کا حکم دیا, لہٰذا جب تم نماز پڑھو تو کسی اور جانب توجہ نہ کرو, نہ نگاہوں سے اور نہ ذہن اور دل سے, کیونکہ اللہ اپنے نماز پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک وہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا. یعنی جب تک ہم اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہماری طرف متوجہ رہتے ہیں, اور جب ہم ادھر ادھر دھیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس طرح توجہ نہیں فرماتے. کتنا ضروری ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. بہت ڈر لگتا ہے نا. استغفر اللہ, پتہ نہیں کیا بچتا ہے, کیا پڑھتا ہے. ابھی حدیث آئے گی کہ کتنے % کس کی نماز ہوتی. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بندہ نماز میں ہو تو اللہ عز و جل اس کی بات سننے کے لیے متوجہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ سے اس کی بات سنتے ہیں جب تک بندہ ادھر ادھر نہ دیکھے. جب بندہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دوست نے 3 چیزوں کی وصیت کی تھی, یعنی اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور 3 چیزوں سے منع کیا تھا. وہ کیا چیزیں تھیں؟ مرغ کی طرح ٹھونگے مارنا, یعنی نماز میں بس نیچے ٹھونگ مار کے اٹھ جانا, کتے کی طرح پاؤں آگے پسار کر بیٹھنے سے, لومڑی کی طرح بار بار ادھر ادھر دیکھنے سے. یعنی نماز کے اندر یہ 3 کام نہیں کرنے چاہیے. ٹانگیں آگے کو نہیں نکالنی چاہیے, ٹھونگے نہیں مارنی چاہیے, اور ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے. نماز کے اندر بار بار جائے نماز وغیرہ کو بھی ٹھیک نہیں کرنا چاہیے, آگے سے چیزیں نہیں ہٹانی چاہیے, پہلے سے ہی بندوبست کر کے رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، لہٰذا اسے کنکریوں سے نہیں کھیلنا چاہیے. اس زمانے میں مسجد نبی کے اندر کوئی چٹائیاں یا جائے نمازیں نہیں ہوتے تھے، لوگ فرش کے اوپر نماز پڑھتے تھے اور وہاں پر کنکریاں بھی ہوتی تھی. تو سجدے میں جاتے ہوئے پھر کنکریوں سے کھیلنے سے منع کیا گیا. کھیلنے سے مراد کیا ہے؟ آگے سے ہٹانا، ادھر کرنا ادھر کرنا، جگہ صاف کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا نماز میں کنکریوں سے ہاتھ کو روکے رکھنا سیاہ آنکھ والی 100 اونٹنیوں سے بہتر ہے. یعنی کسی کو 100 اونٹنیاں مل جائیں تو اس سے زیادہ بڑی غنیمت اس کے پاس ہے جو نماز یکسوئی سے پڑھتا ہے اور نماز میں ہاتھ ادھر ادھر نہیں مارتا. اگر کسی پر شیطان غالب آ ہی جائے تو ایک دفعہ ہاتھ پھیر کر صاف کر لے، بس صرف ایک دفعہ، یہ نہیں کہ بار بار ہر دفعہ. اور بعض لوگ تو ایسا دوپٹہ لے کے نماز پڑھتے ہیں کہ جب نیچے جاتے ہیں دوپٹہ نیچے آتا ہے، اوپر جاتے ہیں اوپر کرتے، پھر سجدے میں جاتے ہیں دوپٹہ نیچے آ جاتا ہے، وہ بیٹھتے ہیں پھر اوپر کرتے ہیں. ساری نماز ایک کھیل بنی ہوئی ہوتی ہے. تو اس سے بھی بچنا چاہیے، اس سے بھی نماز کا حصہ اجر چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح نماز میں آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس بات سے روکا ہے. آپ نے فرمایا کہ لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی، ان کی نظر چلی جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کا 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6واں حصہ، 5واں حصہ، 4تھا حصہ، 1/3 حصہ یا آدھا حصہ. بس یعنی ہر شخص کی نماز اتنی ہی ہے جتنی وہ سمجھ کے پڑھتا ہے. آدھی پڑھتا ہے تو آدھی، 1/4 پڑھتا ہے 1/4، 8واں حصہ 1/8 ہے تو 1/8، 1/9 ہے تو 1/9. یعنی ٹوٹل ٹائم میں سے کتنے منٹ آپ کی توجہ نماز کی طرف رہی، اللہ کی طرف رہی، ذکر کی طرف رہی جو آپ پڑھ رہے ہیں، اور کتنا وقت آپ باتیں ہی سوچتے چلے گئے. بس آپ کی اتنی ہی نماز ہے. جیسے ابن عباس کا شاید قول ہے لک من صلاتک ما عقلت منہا، تمہارا اپنی نماز میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا تم اس میں سے سمجھتے ہو، یعنی جتنا تمہارا اس میں دھیان ہوتا ہے. تو اپنے دھیان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. مشکل کام ہے. حدثنا ابو المغیرہ حدثنا الاوزاعی حدثنی یحیی عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثني سليمان بن عبد الرحمن حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. حدثنا سلیمان بن عبد الرحمن، سلیمان بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں اور حدیث بیان کی ہے ابو قتادہ نے اپنے والد سے. قال کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا الرؤیا الصالحۃ اچھا خواب، نیک خواب، من اللہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی میننگ فل خواب جو ہوتا ہے یا جس میں کوئی خوشخبری ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہوتا ہے. والحلم من الشیطان، اور پریشان خواب حلم جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. فاذا حلم احدکم حلما، پھر جب تم میں سے کوئی پریشان کن خواب دیکھے، یخافہ ڈرتا ہو اس سے، فلیبصق تو چاہیے کہ تھتکارے، ان یسارہ اپنی بائیں جانب، ولیتعوذ اور چاہیے کہ پناہ مانگے، باللہ اللہ کی، من شرہا اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے، فإنہا لا تضرہ پس بے شک وہ اس کو کوئی نقصان نہ دے گی. تو یہاں کیا بتایا گیا کہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان کا ذکر آ رہا ہے نا، شیطان کے کاموں میں سے خواب دیکھیے نماز میں بھی نہیں چھوڑتا، نیند میں بھی نہیں چھوڑتا، خوابوں میں بھی گھس جاتا ہے، کھانے پینے میں بھی، شوہر بیوی کے تعلق کے وقت بھی. بتائیے 24 میں کون سا لمحہ ہے جو وہ آپ کے پیچھے نہ ہو، سوائے اس کے کہ جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. پیچھے ہی لگا ہوا ہے، دشمن ہے. اگر کوئی انسانی دشمن ہمارے پیچھے لگا تو ہمارا خوف سے کتنا برا حال ہو، کیا حال ہوتا ہے اس وقت. یعنی کبھی آپ سڑک پہ جا رہے ہو نا تو آپ کو یہ احساس ہو کہ کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے تو کیسا لگتا ہے، سانس اکھڑنے لگتی کہ یہ کیا، کون میرا پیچھا کر رہا ہے. کوئی گاڑی آپ کا پیچھا کرے، کوئی انسان آپ کا پیچھا کرے،
کوئی کسی بھی طرح آپ کی زندگی میں تجسس کرنے لگے یا آپ کے پیچھے پیچھے ہر چیز میں انٹرفیئرنس، ہر چیز میں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یعنی انسان کو کتنی بعض اوقات گھبراہٹ ہونے لگتی ہے نا، کہ جب کوئی غیر ضروری سوال آپ سے کرنا شروع کر دیتا ہے یا آپ کے ہر معاملے میں مداخلت شروع کر دیتا ہے، تو شیطان ایسی بلا ہے جو ہر معاملے میں مداخلت کرتی ہے، حتیٰ کہ خوابوں میں بھی. تو برے خواب جو ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو خواب کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو شیطانی خواب جو انسان کو غمگین کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ خواب جو انسان کی اپنی دل کی باتیں عام زندگی میں جو سوچتا رہتا ہے تو رات کو بھی وہی سوچتا ہے. مثلا کسی مہمان نے آنا ہو تو وہ ذہن پہ ٹینشن ہوتی ہے، تو پھر ساری رات انسان خواب میں مہمان ہی دیکھتا رہتا ہے اور ان کی سروس کرتا رہتا ہے، تیاری کرتا رہتا ہے. اور سب سے اچھا خواب کون سا ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، جس میں کوئی اچھی خوشخبری انسان کو دی جاتی ہے، کوئی آئیڈیا انسان کو آتا ہے. تو برا خواب دیکھ کر 3 کام کرنے کے 2 اس حدیث میں بیان کیے گئے. ایک کیا ہے؟ سائڈ بدل لے انسان، یعنی اگر رائٹ سائڈ پہ تھا تو لیفٹ کر لے، لیفٹ پہ تھا تو رائٹ کر لے. بائیں طرف تھتکار کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور 3 بار یعنی تعوذ پڑھے. فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، یہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے. اگر کچھ نہیں آتا، کوئی دعا یاد نہیں، کیونکہ بعض اوقات اتنا ڈراؤنا خواب ہوتا ہے کہ دعائیں بھی بھول جاتی ہیں، تو اس وقت بس اعوذ باللہ پڑھنا نہ بھولے. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر یہ بھی یاد رکھے کہ برا خواب کسی کو نہیں سنایا کرے. کچھ لوگ مجلسوں میں بیٹھ کے خواب شیئر کرنے لگتے ہیں جو کہ اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ خواب جو ہے اس وقت تک نافذ نہیں ہوتا جب تک انسان اس کو بول نہیں دیتا. جب انسان اسے کہہ دیتا ہے تو پھر وہ ویسا ہونے بھی لگتا ہے. ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں برے خواب دیکھتا تھا جس کی وجہ سے میں بیمار پڑ جاتا تھا. یعنی خواب آتا اور اس کے بعد میری طبیعت خراب ہو جاتی. آخر میں نے ابو قتادہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا میں بھی خواب دیکھتا تھا اور بیمار پڑ جاتا تھا. آپ نے سوچا نہیں کسی کے ساتھ آتا ہو، یعنی کہ طبیعت میں بوجھل پن تو آ ہی جاتا ہے. آخر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، بس جو کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اسے عزیز ہو، یعنی بہت قریبی شخص سے کرے. ہر ایک کو اچھا خواب بھی نہ سنائے، کیونکہ لوگ جالس ہوں گے. جیسے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، یہ خواب مت سنانا اپنے بھائیوں کو ورنہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے. اور جب برا خواب دیکھے انسان تو اس کے شر سے، شیطان کے شر سے پناہ مانگے، 3 مرتبہ تھو 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 کر دے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو اس سے ہرگز نقصان نہ ہوگا، یعنی انسان پھر بیمار بھی نہیں ہوگا ایسے خواب دیکھ کر. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسا برا خواب آ جائے جو انسان کو یعنی پریشان کرے تو انسان اٹھے اور کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگے تاکہ اس کے دل کو سکون آ جائے اور اس خواب کا برا اثر جو ہے انسان سے دور ہو جائے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن سمی مولا ابی بکر عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر فی یوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي من الشیطان یومہ ذلک حتی یمسی ولم یأت احد بافضل مما جاء به الا احد عمل اکثر من ذلک. عبداللہ بن یوسف الکلائی روایت کرتے ہیں اور حدیث بیان کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال جس نے بھی کہا، کیا کہا؟ پڑھیے سب. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم ایک دن میں 100 مرۃ 100 بار کانت لہ ہوگا اس کے لیے عدل 10 رقاب 10 گردنوں کے برابر، یعنی ان کو آزاد کرنے کے برابر ثواب، یعنی ایک دن میں جیسے کوئی 10 غلام آزاد کرے اتنا ثواب ہے. وَكُتِبَتْ لَهُ اور لکھ دی جائے گی اس کے لیے 100 حسنۃ 100 نیکیاں. وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سیئۃ اور مٹا دی جائیں گی اس سے 100 برائیاں. وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا اور ہوگا یہ کلمہ اس کے لیے بچاؤ کا ذریعہ، من الشیطان شیطان سے، یومہ ذالک اس کے اس دن، یعنی ایک دن کے لیے، یعنی کہ ایک دفعہ پڑھ کے ساری زندگی کے لیے، اس دن کے لیے.
حتی یمسیہ، یہاں تک کہ شام کر لے، یعنی صبح کا پڑھا شام تک کام آئے گا. ولم یأت احد، اور نہیں آئے گا کوئی بھی، بافضل، ساتھ بہتر چیز کے، مما جاء بہ، اس سے بڑھ کر جو وہ شخص لایا، الا احد عمل اکثر من ذلک، مگر وہ شخص جو اس سے زیادہ یہ کام کر لے، یعنی 110 پڑھ لے، 200 پڑھ لے، زیادہ پڑھ لے، اس کا عمل اس سے بہتر ہوگا. ورنہ یہ 100 دفعہ پڑھنے والے کا عمل سب کے عمل سے افضل ہوگا. کٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں پڑھنے کی، انشاءاللہ پڑھ لیں گے. جب نیت کر لی تو اللہ تعالیٰ کروا بھی دے گا. مجھے بھی کسی وقت بہت مشکل لگتا تھا، لیکن جب ارادہ کیا تو فائدہ بھی بہت ہوا. اور الحمدللہ یہ کلمہ جو ہے دن میں 100 دفعہ پڑھنا جو ہے، یہ ڈپریشن کا لازمی علاج ہے، یعنی پکا علاج ہے ڈپریشن کا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان پاس ہی نہیں پٹک سکتا، تو شیطان ہی تو انسان کو غمگین رکھتا ہے، ڈپریشن میں مبتلا کرتا ہے. تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. اسی طرح ایک بار کہنے کی بھی بڑی فضیلت ہے اس کلمے کو، یعنی اگر 10 نہیں 100 نہیں تو ایک بار تو ضرور کہیں، اور ہر نماز کے بعد کہنے کی عادت ڈال لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے اولاد آدم میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کی 10 غلطیاں مٹائی جائیں گی، اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے، اور وہ شام تک شیطان سے حفاظت میں رہے گا. اور اگر شام کو کہہ لے تو صبح تک رہے گا. 10 بار کہنے کا بھی فائدہ ہمیں پتہ چلتا ہے. جس نے فجر کے بعد 10 بار یہ کلمہ پڑھا، یعنی یہاں شرط ہے فجر کے بعد پڑھنے کی، تو اس کے لیے بھی 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 برائیاں معاف، 10 درجے بلند. اور ساتھ ہی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا. اور اگر کوئی شام کے وقت پڑھے تو یہی ثواب دوبارہ اسے صبح تک کے لیے ملے گا. اور یہ کلمات صبح تک کے لیے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہوں گے. اور دوسری روایت جس میں یحیی و یمیت کا لفظ آتا ہے، اس کا اجر کتنا ہے؟ اسلحہ بردار فرشتے اس کی حفاظت کریں گے ساری رات. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا جس نے فجر کی نماز کے بعد تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے کوئی بات کرنے سے پہلے، یہاں یہ شرائط بھی پوری کرنے والی ہیں، اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہوئے اور اٹھے نہیں، پاؤں موڑے بھی نہیں، کوئی اور پوزیشن بھی نہیں بدلی، اسی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے بات کرنے سے پہلے 10 بار اس دعا کو پڑھا، اور اس میں یحیی و یمیت کا لفظ آتا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں ہوں گی، اور 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، اور شیطان سے بچایا جائے گا. اور اس دن شرک کے علاوہ اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. اب ہر کام میں، ہر پوزیشن میں، ہر وقت میں ایک حکمت ہے. صغیرہ ہی کی طرف عموماً ہوتا ہے، لیکن یہاں سارے جب کہا گیا تو انشاءاللہ کبیرہ کی بھی ہوگی. کبیرہ میں سے کچھ کے تو کفارہ دینا پڑتا ہے، اور کچھ کی باقاعدہ توبہ کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، ہم نے کوئی کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے اور ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر چکے ہیں، خاص طور پر کسی کی کوئی برائی وغیرہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس نے صبح کی نماز کے بعد یہ کلمہ پڑھا، اس وجہ سے اسے 7 باتیں عنایت ہوتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 برائیاں دور، 10 درجے بلند، 10 جانوں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب، شیطان سے حفاظت، ہر مکروہ چیز سے بچا رہتا ہے، ہر مکروہ چیز سے محفوظ رہتا ہے، شرک کے علاوہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جس نے مغرب کے بعد کہا تو رات کو بھی اسے ایسا ہی ثواب دیا جاتا ہے. اور فجر کے بعد جو 100 دفعہ پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس حال میں کہ اس کے پاؤں مڑے ہوئے ہوں، اتحیات ہی کی شکل میں. مڑے ہونے سے مراد یہ کہ ابھی وہ اپنی پوزیشن نہ تبدیل کرے، تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ عمل کے لحاظ سے اہل زمین میں سب سے زیادہ افضل ہوگا جو وہی بیٹھے بیٹھے وہ پڑھے. ہاں وہ جس نے اس کے برابر نیکیاں کی یا اس سے زیادہ عمل کیا تو اس کا مقام پھر زیادہ ہوگا. 200 بار کا بھی ذکر ملتا ہے. پھر اسی طرح بازار میں داخل ہوتے وقت بھی یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، اور اس میں تھوڑی سے الفاظ کی تبدیلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اس میں آپ دیکھیے اس کلمے کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ لا شریک لہ، یعنی شرک کی نفی بھی ہے، اور اسی کی بادشاہت اور اسی کی تعریف، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی 3 ایسی صفات کا ذکر کیا گیا جو بہت ہی بہترین ہے. جی، عرفات کے دن جو انبیاء نے پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے بھی یہ کلمہ پڑھا، اور اس سے افضل کوئی چیز نہیں جو عرفات کے دن پڑھی جا سکتی ہو.
لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ دعا بھی ہے. یعنی انسان صرف اللہ کی وحدانیت بیان کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ساری حاجات پوری کر رہا ہوتا ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابی عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرني عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید ان محمد بن سعد بن ابی وقاص اخبره ان اباه سعد بن ابی وقاص قال استأذن عمر على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سعد بن ابی وقاص کے بیٹے یہ حدیث بیان کرتے ہیں اپنے والد سے. ٹھیک ہے. سعد بن ابی وقاص کون تھے؟ سابقون الاولون میں سے تھے، مبشرین بالجنہ ہیں، یعنی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور وہ 6 لوگ جن کو حضرت عمر نے شورا کے لیے مقرر کیا تھا ان میں سے ایک ہیں. اور ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا تھا جو کسی اور کے لیے نہیں بولا، اور وہ تھا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تم تیر اندازی کرو، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو. 55 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، بقیع میں دفن ہوئے ہیں، اور یہ آخری ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے دنیا سے گئے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِّن قُرَيْشٍ، اور آپ کے پاس قریش کی کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھی. يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ، آپ سے باتیں کر رہی تھی اور آپ سے کثرت طلب کر رہی تھی، یعنی خرچ زیادہ مانگ رہی تھی. اشارہ ہے ازواج کی طرف. عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ، ان کی آوازیں بھی بلند ہو رہی تھی. فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، تو جب عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی، قمنا، کھڑی ہو گئی، یبتدرن الحجاب، جلدی سے حجاب لینے لگی. فأذن له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اجازت دی. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے. فقال عمر، تو عمر کہنے لگے اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے. اضحک اللہ سنک لفظی معنی بنتا ہے آپ کا دانت ہنستا رہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہنسائے مراد ہے کہ آپ ہنستے رہیں. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے، یعنی یہ کیا معاملہ ہے؟ قال، فرمایا عجبت من ہؤلاء، میں ان عورتوں پر متعجب ہوں، تعجب کر رہا ہوں. اللاتي كن عندي، وہ جو میرے پاس بیٹھی تھی. فلما سمعنا صوتک، جب انہوں نے تمہاری آواز سنی، ابتدرن الحجاب، جلدی سے حجاب لینے لگی. قال عمر، عمر کہنے لگے فانت یا رسول اللہ کنت احق ان یہبنا، آپ اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ آپ سے ڈرتی، ان یہبنا ہیبت کرتی. ثم قال، پھر کہا عمر نے، اے عدوات انفسہن، اے وہ جو اپنی جانوں کی دشمن ہو. اتہبننی، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ ولا تہبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی. قلنا نعم، کہنے لگی ہاں. انت افظ واغلظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تم زیادہ سخت اور شدت والے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی تم زیادہ سخت مزاج ہو، یعنی وہ بھی بہت صاف گو تھی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک. ما لقیک الشیطان، نہیں ملاقات کی تجھ سے شیطان نے، قط کبھی بھی، سالکن چلتے ہوئے، فجن کسی راستے پر، الا سلک فجن غیر فجک، مگر یہ کہ وہ چل پڑتا ہے اس راستے پر جو تمہارے راستے کے علاوہ ہوتا ہے. یعنی جس راہ پہ تم جاتے ہو شیطان اپنی راہ بدل لیتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شیطان عمر رضی اللہ عنہ کے سائے سے بھی بھاگتا تھا، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ دین میں بہت شدید تھے، دین کے معاملے میں یعنی کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کرتے تھے، بہت فرم تھے. اسی لیے ان کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں. واشدہم فی دین اللہ عمر، اور عمر اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے شدید ہیں، سخت ہیں، سب سے بڑھ کر دین پر عمل کرنے والے تھے. یعنی انہیں کوئی بھی بات پتہ چلتی تھی تو اس پر عمل کرنے میں دیر نہیں کرتے تھے. اس کے بارے میں ایک خواب بھی ان کو آیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو قمیص پہنے ہوئے تھے،
ان میں سے بعض کی قمیص صرف سینے تک تھی، بعض کی اس سے بھی چھوٹی. میرے سامنے عمر پیش کیے گئے تو وہ اتنی بڑی قمیص پہنے ہوئے تھے کہ چلتے ہوئے گھسٹتی تھی، کپڑا پیچھے سے آ رہا تھا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سے کیا تعبیر لی؟ تو آپ نے فرمایا دین، یعنی عمر کا دین ہے، یعنی لباس انسان کا دین ہوتا ہے ایک طرح سے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اتنا دودھ پیا کہ میں دودھ کی سیرابی دیکھنے لگا جو میرے ناخنوں پر بہ رہی ہے. پھر میں نے وہ پیالہ عمر کو دے دیا. صحابہ نے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا علم. تو دودھ دیکھنا خواب میں کیا ہے؟ علم. اور اگر پی رہے ہو آپ تو بہت ہی اچھا ہے، اور کوئی آپ کو دے رہا تو وہ بھی بہت اچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے کئی بار حق جاری کروایا، یعنی ایک بات حضرت عمر کہتے اور اس کے بارے میں آیات نازل ہو جاتی، خاص طور پر حجاب کی آیات. یس. اور جن اور انسان سب حضرت عمر سے ڈرتے تھے، بھاگ جاتے تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ جنوں کو بھگانا چاہیں، دور کرنا چاہیں، نکالنا چاہیں، ان کا علاج کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ دین پر عمل کریں، اپنے اندر قوت پیدا کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کون سی جگہ ایسی کہ جہاں آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. کہیں کوئی آپ سے کبیرہ گناہ تو نہیں ہو رہا؟ مثلاً کبیرہ گناہوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد والدین کی نافرمانی ہے، والدین کا دل دکھانا ہے. یاد رکھیے کہ بعض اوقات ہم کوئی ایسا غلط کام کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی چیز مسلط کر دیتے ہیں، اور جب تک ہم توبہ نہیں کر لیتے، اپنے رویے کی اصلاح نہیں کر لیتے، تو یہ جن نہیں چھوڑتے ہمیں، ایسی بلائیں نہیں پیچھا چھوڑتی. یعنی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے محروم کر دیتے ہیں، بعض اوقات کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں، بعض اوقات اس قسم کی مخلوق ہم پہ حاوی ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی بھی ایسی چیز آپ محسوس بھی کریں، حتیٰ کہ ڈپریشن کا بھی ہلکا سا دورہ محسوس کریں، کیونکہ بعض اوقات آپ کہتے ہیں دل نہیں لگ رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اچانک ہی مجھے بیٹھے بیٹھے ہی کچھ ہو گیا ہے، پریشانی ہو گئی ہے، ڈپریشن سا ہونے لگ گیا، اداسی ہونے لگ گئی ہے، خوف آنے لگ گیا. ایسا ہوا کبھی آپ سے؟ وہ ایسے ہی اچانک، تو سمجھے شیطان نے آ کے چوکا لگایا، آپ کو وار کیا ہے. کیوں آپ پر حاوی ہوا ہے؟ کیوں آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ فوراً سوچیں کوئی غلطی تو نہیں کی، کہیں کوئی کبیرہ صغیرہ گناہ تو نہیں کیا. استغفار پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھنا شروع کر دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ کیفیت دور ہو جائے گی. اور جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو ایسی چیزیں آپ سے ڈریں گی، کہاں یہ کہ آپ کے اوپر حاوی ہوں. اور اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ شیطان جب دیکھتا ہے نا کہ یہ شخص بڑا ذہین ہے یا بڑا قابل ہے تو وہ اس پر صرف خود نہیں اپنے اور لشکروں کے ساتھ مسلط ہوتا ہے. تو اس صورت میں پھر انسان کو اور زیادہ ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو بعض عامل وغیرہ آپ کو آیات یا صورتیں اور کئی ذکر اذکار پڑھنے کو دے دیتے ہیں نا، کام میں لگا دیتے ہیں، وہ اسی وجہ سے دیتے ہیں تاکہ آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ ذکر کے ساتھ گزرے اور آپ کا ایمان مضبوط ہو اور آپ کے دل کی حالت درست ہو. تو اس سے پہلے کہ کوئی بھی کچھ بتایا آپ کو، آپ خود اپنا علاج کرنا سیکھیں. حدثني ابراہیم ابن حمزة قال حدثني ابن ابي حازم عن يزيد عن محمد ابن ابراہیم عن عيسى ابن طلحة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فتودع فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه. ابراہیم بن حمزہ روایت کرتے ہیں. ابراہیم بن حمزہ جو ہیں یہ بھی ابو حاتم کہتے ہیں کہ صدوق ہیں، سچ بولنے والے تھے. ربضہ میں تجارت کے لیے جاتے تھے. ربضہ مدینہ منورہ سے مشرق کی طرف 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. وہیں قیام کرتے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ پڑھنے کے لیے مدینہ آ جاتے تھے. اور انہوں نے جو حدیث روایت کی ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه، جب جاگے تم میں سے کوئی ایک اپنی نیند سے، چاہے صبح جاگے چاہے دوپہر کو قیلولہ کر کے اٹھے تو جاگے، فتودع پھر وضو کرے، فلیستنثر ثلاثا تو چاہیے کہ ناک جھاڑے 3 بار، فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ کیونکہ شیطان رات کو ناک کے بانسے پر رہتا ہے. تو ناک جھاڑنا ضروری. اب دیکھیے جن دنوں میں نماز پڑھنی ہوتی ہے ان دنوں میں تو آپ لوگ وضو کرتے ہی ناک جھاڑتے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ اٹھیں تو ناک صاف کریں. یعنی صبح اٹھ کر ناک جھاڑنا جو ہے اس کا تعلق صرف وضو سے نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جھاڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان اس جگہ پر رات گزارتا ہے اور ناک بھی دماغ کی طرف جاتا ہے.
یعنی گویا آپ کے سانسوں کے ساتھ اندر جا رہا ہوتا ہے. تو ناک جب جھاڑنے کے لیے پانی لیں تو ایسا نہیں کہ صرف ناک کو ٹچ ہی کریں, اس کو اوپر تک چڑھائیں. جتنا اوپر تک چڑھائیں گے اتنا ہی اچھا ہے, اتنا ہی جراثیم ختم ہوں گے, ناک صاف ہوگا اور بہت سی بیماریوں سے بچیں گے. خاص طور پر جن لوگوں کو ایسی الرجی ہو کہ بار بار ناک بہتا ہو, چھینکیں آتی ہو, یا ایسی کوئی تکلیف ہو, یا زکام ہو گیا ہو, آپ کو ناک بہ رہا, رننگ نوز ہو, اس کے لیے آپ تجربہ کر کے دیکھیے. یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے کہ آپ پانی کو خوب اوپر تک چڑھا کے کہ آنکھوں سے بھی پانی آنے لگے, اور پھر اپنے ناک کو صاف کریں, اور کئی دفعہ ایسا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ ناک کی صفائی جو ہے اس سے بہت سی ENT پرابلمز جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو وہ 3 بار ناک جھاڑے, کیونکہ شیطان اس کے دونوں نتنوں میں رات گزارتا ہے, دونوں نتنوں میں. ٹھیک ہے. اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے, مسلم کی روایت سے جو ماخوذ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواہ انسان وضو کرے یا نہ کرے, ٹھیک ہے, یعنی دونوں صورتوں میں ناک جھاڑنا ضروری ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے ناک جھاڑ لیں اور پھر اس کے بعد باقی سب مسواک وغیرہ کر کے اور اپنا وضو کریں اور پھر دوبارہ ناک جھاڑ لیں. لیکن یہ ہے کہ جیسے بھی مناسب ہو, اصل چیز یہ ہے کہ انسان اس سنت پر عمل کرنا نہ بھولے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ.